بھائی اور بزرگوں، یہ کتاب ایسی ہے کہ یہ قیامت کی صبح تک زندہ رہے گی اور اس کی تعلیمات باقی رہیں گی۔ اس کتاب کے حروف، اس کتاب کے نقوش باقی رہیں گے، اور اس کتاب کو ماننے والے اور اس کتاب پر عمل کرنے والے اور اس کتاب کو پڑھنے والے اور اس کتاب کو سمجھنے والے، اس کتاب پر ایمان لانے والے، یہ قیامت کی صبح تک زندہ اور جاوید رہیں گے۔ ان کو دنیا کی کوئی ہستی نہیں مٹھا سکتی۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے نازل ہونے کے بعد پچھلی تمام کتابیں اور صحیفے منسوخ ہو گئے۔ اب قرآن پاک پر ہی عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن پاک کو چھوڑ کر کسی اور آسمانی کتاب کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے، وہ باطل ہے، وہ حق پر نہیں ہے، وہ ضلالت اور گمراہی میں ڈوبا ہوا ہے۔ جس طرح جناب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد، آپ کے نبی بننے کے بعد اب اس کائنات میں کوئی نبی نہیں آ سکتا اور کوئی نبی بن نہیں سکتا۔ اسی طرح جو کتاب آپ پر نازل فرمائی، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آ سکتی۔ یہ کتاب آخری صحیفہ حیات ہے اور اسی میں ہم سب کے لیے رہبری اور رہنمائی ہے۔ لیکن بزرگوں اور بھائیوں، آج ہم خود غور و فکر کریں کہ کیا ہم قرآن پاک کو مانتے ہیں یا نہیں، قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں یا نہیں، قرآن پاک کو سچی کتاب مانتے ہیں یا نہیں، اور سچی کتاب مان کر اس پر ہم عمل پیرا ہے یا نہیں۔ بھائی اور بزرگوں، جس طرح ہم میں سے ہر کوئی شخص کہتا ہے کہ اولاد پر والدین کے حقوق ہیں، اسی طرح اولاد کہتی ہے کہ والدین پر اولاد کے حقوق ہیں۔ ہر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرے ذمے دوسرے کے حقوق ہیں یا دوسرے کے ذمے میرے حقوق ہیں، اور یہ ادا نہیں ہو رہے ہیں۔ بعینی ہی اسی طرح ہم پر اللہ کے حقوق بھی ہیں، اس کے نبی کے حقوق بھی ہیں، اور جو کتاب نازل فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے جناب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کتاب کے بھی حقوق ہیں، اس کتاب کے بھی حقوق ہیں کہ جن کو آج ہم بھول گئے۔ قرآن پاک کے بھی ہم پر حقوق ہیں جن کو آج ہم بھول گئے۔